والے تمام جو فیس بک کے اوپر دیکھ رہے ہیں، ہمیں آن لائن دیکھ رہے ہیں، ان سب کو بھی سلام پیش کرتے ہیں اور خدا ان سب کو بہت زیادہ بلیس کرے، آمین، ہاللیلویہ۔ آپ سب کو بھی خدا بہت زیادہ برکت دے، آمین۔ کتنے لوگوں کو یہ نظر آ رہا ہے؟ کیا ٹاپک ہے؟ اپنے خدا کی، اپنے خدا کی، اپنے خدا کی۔ کتنے لوگ اپنے خدا کی پہچان رکھتے ہیں کہ میں واقعہ ہی اپنے ہی خدا کی عبادت یا اپنے خدا کو ہی سجدہ کرتا ہوں یا کہ میں اپنے ہی خدا کو مانتا ہوں؟ ایک باری پوچھے، دو باری، تین باری، گل پکی ہو گئی، ہاں گل کی ہو گئی، ایتھے ہی رہنا، کسی نے باہر نہیں جانا گے تو ہاللیلویہ۔ ہن ویکھنا ہے کہ اسی واقعی ہی اپنے ہی خدا دی عبادت پہ کرنے ہیں یا کہ کسی بگانے تھے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اپنے خدا کی کیا کرنا؟ پہچان کرنا، اپنے خدا کی پہچان کرنا کہ ہمارا خدا ہے کون۔ کتنے خدا ہیں؟ کتنے خدا ہیں؟ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے اس جہان کے خدا نے ان کی عقلوں کو کیا کر دیا ہے؟ بند کر دیا، اندھا کر دیا۔ یہ دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے اور سنتے ہوئے نہیں سنتے۔ جس نے یسوع کو کہا مجھے جھک کر سجدہ کر، کوئی خدا ہے جو کہتا ہے یسوع کو بھی مجھے جھک کر سجدہ کر، جسے ابلیس، شیطان، لوسیفر اور جسے پرانا سانپ ازدہا کہا جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو خدا کہتا ہے۔ میں خدا تعالیٰ سے بھی اپنا تخت اونچا بناؤں گا، یہ ابلیس کہتا ہے۔ کون کہتا ہے؟ ابلیس کہتا ہے کہ میں بادلوں پر چڑھ جاؤں گا اور خدا تعالیٰ کی مانند ہوگا اور میں آسمان سے بھی اوپر اپنا تخت بناؤں گا اور میں خدا تعالیٰ کی مانند ہوں گا۔ کون کہتا ہے؟ شیطان۔ کون کہتا ہے؟ شیطان، ابلیس کہتا ہے۔ یسایہ کی کتاب کو آپ پڑھ سکتے ہیں، یسایہ 14ویں باب کو جب آپ پڑھیں گے اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ یہ اپنے آپ میں کیا کہتا ہے؟ ادائیزی نے لو شیطان پسلیاں توڑ چھڑدا کئیاں دی زندگی رول چھڑدا ہے شیطان۔ شیطان اپنے اندر ایک قدرت رکھتا ہے، لیکن اس کی قدرت کے اوپر ایک اور ہے جو ساری قدرت رکھتا، جو ہر ایک چیز پر اختیار رکھنے والی ہستی، جو واحد خدائے عظیم ہے، جو آسمان پر تک نشین ہے، جس کا نام خدائے قادر مطلق، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہے۔ ہر ایک چیز پر اختیار رکھنے والا اور قدرت والا ہے۔ ہاللیلویہ۔ ہم نے اس خدا کی پہچان کرنی ہے، نہ کہ اس جہان کے خدا کی۔ ہاللیلویہ، پریز لارڈ۔ سمجھ تو نہیں آ رہی؟ آیت کیا ہے؟ کتنے لوگوں کو نظر آ رہی ہے؟ پریز لارڈ۔ ذرا تھوڑا جا کلوز کر کے دکھا دیو انہوں۔ آیت کتنے لوگوں کو نظر آ رہی ہے؟ کہ کلام کے اندر کیا لکھا؟ آیت کیا لکھی ہوئی ہے؟ پرانے عہد نامہ کے خروج کی کتاب کا جب مطالعہ کرتے ہیں، خروج کی کتاب جن کے پاس بائبل مقدس ہے، جو آن لائن دیکھ رہے ہیں وہ بھی اپنی اپنی بائبل کھول لیں۔ خروج کی کتاب پرانے عہد نامہ کے اندر جب ہم پڑھتے ہیں، اس کے جب ہم 23 باب کو پڑھتے ہیں، اس کی 25 آیت کا مطالعہ کریں گے، غور کریں گے کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ اور تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا، تم اپنے خداوند خدا کی کیا کرنا؟
عبادت کرنا جڑا جڑا حرف پڑھدا انگلیاں جنہاں دے کول ہے انگلیاں ہے نا کنے لوگاں دے کول انگلیاں نے اپنی انگلیاں تے گل لینا بھی گلاں کنیاں نے جنہاں تے اسی گل کر رہے ہیں پہلی بات کیا ہے کہ تم اپنے خدا کی کیا کرنا عبادت کرنا پھر کیا لکھا ہے روٹی اور پانی تب وہ تیرے روٹی اور پانی پر کیا کرے گا برکت دے گا پھر کیا کرے گا تیرے بیچ میں سے بیماری کو کیا کرے گا دور کرے گا اور کیا کرے گا تیرے بیچ میں سے بیماری کو کیا کرے گا دور کرے گا اور تیرے ملک کو بھی کیا کرے گا کسی بھی اسقاط اور نہ ہی کوئی بات نہ کوئی تیرے سکات ہوگا نہ ہی تیرے کوئی بات رہے گی اور میں تیری عمر کیا کروں گا پوری کروں گا تیری عمر کو کیا کروں گا پوری عمر کہنے دی ہوتی ہے بندے دی عمر ہے 70 سال کنے سال 70 سال دے بندہ مر جاتا 20 سال 15 سال 30 سال یا 35 سال کے بعد 40 سال کے بعد تو کیا اس کی عمر پوری ہوتی ہے اس کی کیا ہوتی ہے عمر پوری ہوتی ہے نہیں بلکہ کیوں عمر پوری نہیں ہوتی پرابلم کیا ہے ہماری مرکزی آیت کیا ہے کہ تم اپنے خدا کی عبادت کرنا عنوان کیا ہے اپنے خدا کی پہچان کرنا جب تک آپ اپنے خدا کی پہچان نہیں کریں گے جب تک آپ اپنے خدا کو جانے رکھے نہیں تو عبادت کس قدر آپ کر سکتے ہیں اس کی ہمیں اپنے خدا کا پتہ ہی نہ ہو کہ ہمارا خدا ہے کون تو ہم عبادت اس کی کیسے کریں گے جس کو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہم اس کی چوائس کو کیسے جان سکتے ہیں کہ یہ اس کو یہ پسند ہے یا اس کو یہ پسند ہے کیا جس کو ہم جانتے ہی تو ہمارے خدا کو کیا پسند ہے کیا پسند ہے ادھر ویکو چھڑ دیو گا انہوں نے چھڑ دیو خدا کو کیا پسند ہے حسد تفرقہ کیا کہہ رہے ہیں لڑائی جھگڑا ایک دوسرے نو مار کٹائی کرنا یہ پسند ہے کیا کوئی بھی غلطی ہو 5 جواب نکال سکتا ہے وہاں پر کیا لکھا ہوا ہے پریز لارڈ وہاں پر لکھا ہے محبت خدا کو کیا پسند ہے محبت کیا ہونی چاہیے محبت حلیمی پریزگاری اور کیا ہونا چاہیے ہمارے اندر خوشی اطمینان تسلی یہ ساری چیزیں کہاں پر ہونی چاہیے ہماری زندگی میں خدا کو یہ پسند ہے خدا کو تو ہم کیا کرتے ہیں ہم اپنے خدا کی پہچان کر رہے ہیں خدا کو پسند کیا ہے خدا کو کون سی چیزیں پسند ہے خدا کیا چاہتا ہے ہماری زندگی کے اندر خدا ہماری زندگی میں کرنا کیا چاہتا ہے اس بات پر تو ذرا غور کریں ذرا خیال کریں خدا چاہتا ہے کہ آپ میرے کلام کے مطابق چلیں آپ میرے کلام کے مطابق چلیں کیا کریں محبت ہمارے اندر کیا ہونی چاہیے محبت ہونی چاہیے حلیمی ہونی چاہیے پرہیزگاری ہونی چاہیے گناہ سے کیا کرنا چاہیے پرہیز کرنا چاہیے گالیاں نکالنے سے کیا کرنا چاہیے دھوکہ کرنے سے کیا کرنا چاہیے پرہیز کرنا چاہیے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں وہی کرتے ہیں جو خدا کا کلام ہمیں منع کرتا ہے کلام کے اندر کیا لکھا ہوا ہے تم اپنے خدا کی کیا کرنا عبادت کرنا اپنے خدا کی اس کا مطلب ہے بہت سارے خدا ہیں جن کی لوگ کیا کرتے ہیں عبادتیں کرتے ہیں
بہت سارے خدا ہیں جن کی لوگ کیا کرتے ہیں؟ عبادتیں کس کس خدا کی کرتے ہیں لوگ؟ کیسے خداؤں کی لوگ عبادت کرتے ہیں؟ کوئی سورج دیوتا کی عبادت کرتا ہے، کوئی فرشتوں کی، کوئی کیڑے مکوڑوں کی پرستش کرتا ہے، کوئی اس ملکہ کی پرستش کرتا ہے، کوئی اس خبروں کی پرستش کرتا ہے، کوئی کسی اور خدا کی عبادت کرتا ہے، کوئی ان بزرگوں کی عبادت کرتا ہے جن کے دن رات چراغ جلاتا ہے، کوئی ان کے سامنے گھٹنے ٹیکتا ہے جو رات کے وقت ان کو بزرگ نظر آتے ہیں، وہ کچھ لوگ ان کی عبادت کرتے ہیں جو رات کے وقت ان کو فرشتے نظر آتے ہیں۔ فرشتے ایڈے ویلے لوگ مختلف خداؤں کی عبادت کرتے ہیں۔ مجھے رات کو بزرگ ملا، اس نے کیا کہا کی کیا انہیں اوتھے چرہا کپالنے شروع کر دے، میں مالا مال کر دیا کی کر دیا گا۔ کدی عبادت ہوئی ہے؟ کدی عبادت ہوئی ہے؟ راگ جلائے، بتیاں جلائیں، وہاں پر آپ سجدے کریں، آپ وہاں پر دیسی کے وہ کھاڑ لی نہیں لبدا، لوگ کو دیوے بتیاں چراغ پہ جلا دینے ہونا۔ ہم کس چیز پر سوچتے ہیں؟ ہمارا کیا خیال ہے؟ ہن بھی کئیاں دے خیال ہونے اس وقت کام تے جانا ہے، روٹی کمانی تے کھانی، ورنہ کوئی نہیں لبنی۔ کیا خیال ہے؟ ہماری روٹی پوری نہیں ہوتی، کیا نہیں پوری ہوتی؟ پانی میں، روٹی میں برکت نہیں ہوتی۔ کیوں پرابلم ہے یہ؟ کیونکہ ہم عبادت کرتے ہی نہیں ہیں۔ کچھ لوگ صرف فارمیلٹی واسطے عبادت کر دے رہے ہیں۔ کھاتے واسطے، فارمیلٹی پوری کرنے واسطے، ٹائم پورا کرنے واسطے، پادری صاحب نو راضی کرنے واسطے، جے نہ گئے تو نہ کوئی نہیں جانا دعا کر۔ کیوں بس انجی ہوتا ہے نا، جے نہ اسی بھی نہ گئے تو ہونا بھی کدوں ہونا۔ چلو تنگی مشکل دے وچ کام آ جاندے نے پادری صاحب، چلو ٹر چلدے ہیں، پھر لازمی انہوں ملنا بھی جا کے پیسہ تو تن پتہ میں آیا پھر تو پادری سے احسان کیتا ہے آ کے بھائی، پادری صاحب نے صرف احسان کیتا ہے، پادری نہیں آیا، کسے لیے آیا؟ تو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے آیا؟ کس کے لیے آیا؟ خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ تم اپنے خدا کی کیا کرنا؟ عبادت۔ تم آپ کسی انسان کے لیے نہیں، کسی پاسٹر کے لیے نہیں، کسی انسان کے لیے نہیں، کسی بھائی کے لیے نہیں، کسی بہن کے لیے نہیں، بلکہ آپ خدا کے لیے عبادت کرنے کے لیے آئیں گے تو برکت ملے گی۔ لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش نہ کر رہے ہیں، آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ آپ خدا کی عبادت کریں۔ کس کی عبادت کریں؟ خدا کی۔ پاسٹر بھی انہوں نے کول ہی جاتے ہیں جڑے گرجے آتے ہیں، ورنہ دوسرے کے گھر نہیں جانے۔ معافی کے ساتھ خدا کے خادم بھی یہاں پر موجود ہیں، لیکن ہمیں اس چیز پر کیا کرنا ہے؟ غور کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ لوگوں کو خوش نہیں کرنا، لوگوں کو خوش کدی عبادت کرنی؟ کلام دے وچ کی لکھیا؟ کدی عبادت؟ خدا کی عبادت یا کسی انسان کی؟ یہ مطلب ہے تسی انسان واسطے آندے ہو تو پھر تسی خدا دی عبادت کرنے واسطے نہیں آئے، کنوں خوش کرنا آئے ہو؟ باجی نے کیا سی 2-3 باری تو پھر اسی کیا چلو چلے ہی جانے ہیں۔ پاسٹر پرویز صاحب نے بھی کیا، پھر مطلب بھائی ساجد نے، مطلب پاج صاحب نے کیا، پاسٹر جی نے کیا، پھر جانا باندھا سی کیونکہ انہوں نے بار بار کیا۔ او بھائی کہنا ساڈا حق ہے، لیکن عبادت کدی کرنی ہے؟
किसकी लेकिन अज लोग लोगों की इबादत करते हैं, खुदा दी नहीं। ऐसे ही फिर रोटी उन्हीं को लभदी है जिन्नी की इबादत करते हैं। जिन्नी की सच्चाई ना करते हैं उन्हीं की बरकत लेंदे हैं। कि सच्चाई ना करो कि हर चीज खुदा मुहैया करदा। खुदा सच्चाई का खुदा है, झूठा खुदा नहीं। खुदा कैसा खुदा है? कितने लोगों का सच्चाई का खुदा है जो सच्चा और आदल है और बरहक है। तो फिर हमें सच्चाई से उसकी इबादत करनी चाहिए कि लालच ना कादे वास्ते करनी चाहिए? सच्चाई ना खुदा नूं खुश करने वास्ते, खुदा दी मर्जी नूं पूरा करने वास्ते। सारी उम्र ने सानू दिती है, सानू जिंदगी दिती है, सानू डॉक्टरां तबीबां तो बचाया, सानू नुकसान तो बचाया, सानू हादसे तो बचाया, सानू एक्सीडेंट तो बचाया, तमाम तरह की ऐसी हुकूमतां तो बचाया। तो फिर असीं ओहदी इबादत भी नहीं कर सकते। हमें इबादत के लिए बनाया गया। किसके लिए बनाया गया? फरिश्ते कम नहीं थे, फरिश्ते बहुत हैं जो उसकी क्या करते हैं? इबादत करते हैं। कुछ लोग पता करते हैं दुआ कदूस 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 रब्बुल वाज, ऐसे करते हैं। ये कहाँ होती है दुआ? कहाँ पर? आसमान पर होती है ये दुआ। कहाँ पर होती है? आसमान पर फरिश्ते बगाड़ते हैं। कौन बगाड़ते हैं? हालेलुया। हम करते तो हैं कि जैसे फरिश्ते करते हैं कदूस कदूस, लेकिन वो तो मतलब कदूस का क्या है? तू पाक है, वो ही बड़ा इबादत के लायक है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। हम बोलते तो हैं लेकिन जबान से बोलते हैं, अंदरों भाग शाक अपनी, अंदरों दिल करे शराब की बोतल अंदर सुट्टी है। वेख लो कल परसों मतलब है 14 अगस्त आना, कमालो जानो फिर जो बड़ा दिन आना है या कोई ईद, किसकी इबादत करते हैं? ब्याह शादी होती 5 साल से पता ब्याह शादी शुक्र खुदा दे कलाम च किथे लिखा है? तो भाई जिंदी इबादत कर दो उजदी बरकत मिलती है। जो सच्चाई से इबादत करता है उसको उस तरह ब्लेसिंग और बरकत मिलती है। खुदा के कलाम के अंदर लिखा है तुम में से कोई मुसीबत ज़दा हो तो दुआ करे, खुश हो तो हमद के असी मुजरे लाने, जो खुश होने गाने लाने नाच रंग करने। कलाम तो लिखा है हमद के गीत गाने। कैसे हमद के गीत? तो हमद करी हुंदी है खुदा दा कलाम जो असी गीतां दे विच तब्दील कर देने, गीत गाने गज़लां गाने, खुदा दे हजूर ठहर जाने। हमें इबादत करने की जरूरत है। क्या करने की जरूरत है? जे तुसी खुदा दी पहचान करोगे तो फिर ओदी मर्जी दे मुताबिक इबादत करोगे, तो जे रही मतलब तक तो फिर कोई फायदा नहीं है। जब गैर मबूद की इबादत करेंगे, कैसी गैर कौन है? गैर मबूद की इबादत करना बाइबल मुकद्दस के अंदर से देखते हैं। जल्दी बाइबल मुकद्दस के अंदर स्टेशनरी की किताब 5वां बाब, कोई भी जल्दी से निकाल सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज। मुकाशवा की सॉरी जो हम कलाम मुकद्दस के अंदर से गौर करने वाले हैं, स्टेशना 5वां बाब उसकी 7वीं आयत पर कलाम मुकद्दस के अंदर गौर करेंगे और कलाम मुकद्दस की उन बातों पर ख्याल करेंगे और देखेंगे। और उसके बाद कोई भी एक शख्स जो है वो सबूत 115 को निकाल सकता है, उसके अंदर से भी हमें इसके बाद तलावत करेंगे और देखेंगे कि कौन से ऐसे खुदा है जिनके सामने लोग सजदा करते हैं, जिनकी इबादतें करते हैं। जी साथी ऐसे तब उसने कहा खुदावन तेरा खुदा जो तुझको मुल्क मिस्र से, तब उसने कहा कि खुदावन तेरा खुदा मुल्क मिस्र से यानी
غلامی کے گھر سے یعنی غلامی کے گھر سے نکال آیا میں ہوں. کون ہوں؟ میں ہوں. میرے آگے تو غیر معبودوں کو نہ مان. میرے آگے غیر معبودوں کو یا تو منو نہیں سنن ڈیا یا تو بولن نہیں ڈیا. غیر معبودوں کو نہ ماننا. میرے سامنے کیونکہ میں تیرا کون ہوں؟ وہ خدا ہوں جو ملک مصر سے جب تو غلامی کے اندر تھا، جیسے ہم گناہ میں تھے، ہم گناہ کے اندر پھنسے ہوئے تھے، دھسے ہوئے تھے، جب ہمارے اوپر ابلیس نے اپنا جوا رکھا ہوا تھا، خداوند یسوع مسیح زمین پر آ کر 2020 سال 21 سال پہلے آ کر اس نے ہمارے اوپر سے وہ چوہے کو اتارا اور سارا کھینچ کر صلیب پر ہمارے لیے جان دے کر ہمیں اس چوہے سے آزاد کیا، گناہ کی غلامی سے آزاد کیا، رہائی دی، شیطان کی غلامی سے آزاد کیا. لیکن آج کیا کہتے ہیں ہم؟ اس لیے ہمیں یاد نہیں ہے کہ کس نے ہمیں آزاد کیا ہے. اس لیے خداوند خدا فرماتا ہے کہ میں تیرا غیور خدا ہوں جو ملک مصر سے نکال کر لایا ہوں، وہ میں ہوں. میرے آگے کسی غیر معبود کو نہ ماننا، نہ کسی پڑھ دے کوئی بات نہیں ہے، کوئی گل نہیں، بات دیکھی جائے گی جڑی ہوئی. تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی اپنے لیے مورت کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو آسمان پر ہے یا نیچے زمین یا نیچے زمین پر ہے یا زمین کے نیچے یا زمین کے نیچے پانیوں میں ہے. کسی کی کیا نہ بنانا، مورت بنا کر سجدہ نہ کرنا. جس طرح بائبل مقدس کے اندر ہم پڑھتے ہیں کہ اس بادشاہ نے ایک بڑی مورت بنوائی. ہاں کیسی بڑی مورت نبوکدنصر بادشاہ نے کیسی مورت بنوائی؟ بہت بڑی. اتنی بڑی مورت بنوا کر اس نے کہا تمام دنیا کے لوگ اس ہاتھ کی بنائی ہوئی جو مورت ہے اس کو کیا کرے؟ سجدہ کرے. اسے کیا کرے؟ سجدہ کرے. جب کلام مقدس کے اندر پڑھتے ہیں جو ہم نے ایک گیت گاتے ہیں صدرک میثاق ابدنجو کتے پٹھی سے جان دا ریزن کی ہے او ایڈی وڈی جڑی مورت بنائی گئی ہے اونوں صدرک میثاق ابدنجو نے سجدہ نہیں کیتا. تمام در کے پوری قوم دنیا کے لوگ جب نسیگا پھونکا گیا، وہ جب پھونکا گیا تو لوگ تمام در کے اس مورت کے سجدے کے لیے گر گئے. لیکن وہ 3 لوگ جو ہے وہ انہوں نے سجدہ نہیں کیا اور بادشاہ نے کہا یہ انہوں نے میرے خلاف، میرے قانون کے خلاف کام کیا ہے، ان کو پکڑو اور اس آگ کی بھٹی کے اندر ڈال دو تاکہ یہ جان سکے کہ میں نے حکم صادر کیا ہے. کیونکہ پہلے فرمایا گیا تھا کہ جو اس بڑی مورت کو سجدہ نہیں کرے گا وہ کہاں ڈالا جائے گا؟ آگ کی بھٹی کے اندر. لیکن انہوں نے جب سجدہ نہ کیا کیونکہ وہ سجدہ صرف اپنے خدا کو کرتے تھے. کس کو کرتے تھے؟ یہودی لوگ جو ہے نا، یہودی کسی نے چوک کے سلام نہیں دے کرتے، جیسے ہم جھک کر سلام بھی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی سجدہ کرنا صرف واحد ہستی واجب، یہوہ خدا نو
सजदा करना सिर्फ वाजिब है, ना कोई इंसान, ना कोई फरिश्ता, ना कोई नबी, ना कोई पैगंबर सजदे लायक है। लायक है ते वाहिद हस्ती एक की है जेड़ी किथे आ लगता सोन हो गया, काम खत्म कर लगा। हमें क्या करना चाहिए इस चीज पर गौर करो, क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा सजदा करना, उन्होंने कहा जो तू पट्टी च पा भी दवेगा ते साडा रब जड़ा है वो बचाण दी कुदरत रखदा है। ते जदों पट्टी च पा दिता गया ते की होया? सड़ गए, बल गए, खत्म हो गए। क्या हुआ भाइयों? की होया? की होया? इधर जरा वेखियो जरा, ये नाले पीछे नु भी जरा की होया? मर गए हो। खुदा के कलाम के अंदर लिखा है जो इस्राइल कौम जब मुल्क मिस्र के अंदर थी, उन पर जुल्म और सितम किया जाता, उन्हें सताया जाता, उन्हें परेशान किया जाता, लेकिन वो किसी और जो मिस्री खुदा थे, मिस्र के अंदर बुत थे, मिस्र के देवता थे, उनके सामने सजदा ना करते थे, उनकी इबादतें ना करते थे, बल्कि ये जिंदा खुदा के सामने रोते और करवाते थे और खुदा को कहते थे कि तू हमें चढ़ा, हमें आजाद कर। लेकिन एक दिन खुदा उस पहाड़ पर उतरा और पहाड़ पर जब उतरा और उस पहाड़ पर जब उतरा तो मूसा उस पहाड़ के करीब जाता है और मूसा जब उस जलवा को देखता है, कहता कि आग जल रही है, वहां वो झाड़ी जलती है लेकिन वो खत्म नहीं होती, लेकिन मैं उसका नजारा तो देखता हूँ। लेकिन वो उसके नजारे को देखने के लिए जाता है, जब वहां पर पहुंचता है और वो अपने जूते लेकर वहां पर चला जाता है, लेकिन एक हस्ती वहां पर मौजूद है जो कहती है आए मूसा अपना जूता उतार दे, क्योंकि ये जगह पाक है। क्योंकि वो सोचता है कि ये कौन सी हस्ती है जो मुझसे कलाम करती है, जो मुझसे बोलती है। उसने कहा कि तू कौन है? उसने कहा कि मैंने इस्राएलियों के आंसुओं को और उनके ऊपर जो जुल्म और सितम किया जाता है और मैंने उनके रोने को सुना है और मैं उतरा हूं ताकि मैं इस्राएलियों को मुल्क मिस्र की गुलामी से आजाद करूं और निकालूं, इसलिए मैं उतरा हूं। और उसने कहा कि तू कौन है? उसने कहा कि मैं जो हूं सो खुदा ने अपनी पहचान मुल्क मिस्र के अंदर करवाई, क्योंकि वहां के लोग कहते थे, वो जो फिरौन था वो क्या कहता है, मैं ही खुदा हूं। कौन खुदा है? मूसा तो किस खुदा की बात करता है? उसने कहा वो खुदा बड़ा कुदरत वाला है। और जब वो मिस्री लोग ना माने, फिरौन ना माना, उसने पहचान करवाई कि मैं कौन हूं। पहचान फिर करवाई कि ना करवाई? हाँ, ऐसी पहचान करवाई कि उन्हां दियां सारियां ही बत्तियां बल गईयां। जब आफतें नाज़िल हुई, जब मुश्किलें नाज़िल हुई, जब उनके प्लॉटे मारे गए, जब उनके मुल्क मिस्र के अंदर क्या मेंढक आ गए, चूहे आ गई, उनके मुल्क मिस्र के अंदर पानी खून बन गया, जब उनके वो प्लॉटों पर जब ये आफत आई और प्लॉटे मर गए और वो जानने लगे कि कोई मुझसे भी बड़ा खुदा है। मूसा ने बताया कि वो जिंदा और वाहिद है। हालेलुया। पहचान क्या जुदी है जदों साडी तवज्जो हुंदी है ते मुल्क मिस्र दे लोकां ने हाथ जोड़ जोड़ के क्या छड़ दियो साडी जान, क्योंकि तेरा खुदा जड़ा है बहुत जोरावर है। तो आज हम क्या करते हैं? जोरावर खुदा को छोड़कर एक नुकरे लग जाते, किथे लग जाने? कॉर्नर उथे घूमी आने, हलारे देते
بتیاں بالیاں ہوتی ہیں، چراغ ڈالے ہوتے ہیں، کیا کہ آپ کس خدا کی عبادت کرتے ہیں؟ جب آپ تعویذ یا داغے لیتے ہیں یا آپ غیر معبودوں کے پاس آتے ہیں یا آپ پیروں فقیروں کے پاس آتے ہیں، جب آپ کسی ایسے شخص کے پاس آتے ہیں یا قبر جس کی ہڈیاں ابھی بھی قبر کے اندر گل چل رہی ہیں، وہ اپنے آپ کو زندہ نہ کر سکا، اپنے آپ کو اچھا نہ کر سکا، تو مجھے اور آپ کو کیسے اچھا کرے گا؟ جو خود ہے کیسے خدا؟ جو مٹی کے پتلے ہیں، مٹی جڑے پتھر پہ بنائے گئے، جو خود نہیں چل سکتے، جو خود نہیں آگے اپنے آپ کو سنبھال سکتے، تو ہمیں کیسے سنبھالیں گے بھائی؟ کیا کرنا چاہیے؟ ہمارا خدا دیکھتا ہے، ہمارا خدا کیا کرتا ہے؟ اس کی آنکھیں ہے کہ کوئی نہیں؟ امثال کی کتاب کے اندر جب پڑھتے ہیں، امثال کی کتاب جنہوں نہیں پتا وہ ذرا پڑھ لو، امثال کی کتاب 15واں باب 3 آیت کے اندر لکھا ہے، خدا کی آنکھیں ہر جگہ پر ہیں اور نیکوں اور بدوں کی نگران ہے۔ خدا دیکھتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے ان کی مشکل کو دیکھا اور اترا ہوں، اور میں نے ان کے رونے کو سنا ہے تاکہ ان کو چھڑاؤ۔ اسی ہجے بھی مصیبت تھی، اب تو اس نے اپنا کلوتا بھی بخش دے دیا ہے آپ کو کفارے کے طور پر۔ ہجے بھی اسی جونا کوئی جانا ہے تے کوئی فائدہ نہیں، کوئی بھی فائدہ۔ اپنے خدا کی پہچان کرے پہلے کہ ہم کس خدا کی عبادت کرتے ہیں، پہچان کرے میں کس کے سامنے جھکتا ہوں، کون سا ایسا خدا ہے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ توما کو یقین نہیں آ رہا تھا، اس نے یقین کے لیے شرم محسوس نہیں کی، بلکہ اس نے کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے پرکھا دیکھا کہ جس کی میں عبادت کرتا ہوں یا جس کا میں چیلا ہوں، جس کا شاگرد ہوں، یہ واقعہ وہی ہے۔ ہاللیلویا۔ لیکن ہم پہچان نہیں کرتے، جنہیں لایا گلی تو دے نال ہی ٹر چلی، اہی او دے مگر ہی ٹر جانے، ہم شفاعت چاہیے ہے پاویں جڑا مرضی دے دے، جڑا پاویں تویت والا دے دوے تے پاویں صلیب والا دے دوے، سانو کی چاہیے؟ شفا زندگی دی کسی نو لوڑ نہیں۔ پہلی بات ہی ہم غور کر رہے، تم اپنے خدا کی کیا کرنا؟ عبادت۔ تب وہ تمہارے کیا کرے گا؟ روٹی نہیں کر سکتا، کسی کے اندر یہ ضرورت نہیں، آپ کی محبت سچائی کے ساتھ ہونی چاہیے خدا کے ساتھ۔ ہاللیلویا۔ پریز لارڈ۔ اس لیے جو خدا سے پیار کرتے ہیں وہ صرف خدا کو ہی سجدہ کرتے ہیں۔ کسی ہاتھ کی تراچی مورت کو سجدہ اس بادشاہ نے کینج بنوائی ہتھانا، ہاں انہوں نے سجدہ نہیں کیا۔ میرے عزیزو، ایک اور بڑا حوالہ ہے، زبور 115 جب پڑھتے ہیں، انہوں گھر جا کے پڑھ لے بلکہ یہ میں اس کے اوپر تھوڑی سی بات بتانا چاہتا ہوں۔ وہاں پر لکھا ہے خدا ہمارا خدا جو ہے وہ آسمان پر ہے۔ کہاں پر ہے؟ آسمان پر۔ لیکن ان کے خدا سونا چاندی ہے، ان کے خدا بت ہیں، ان کے خدا کیا ہے؟ بت ہیں، جن کی آنکھیں ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے، ان کا منہ ہے لیکن بول نہیں سکتے، ہاتھ ہے لیکن چھو نہیں سکتے، پاؤں ہے لیکن چل نہیں سکتے، زبان ہے بول نہیں سکتے کیونکہ ان کے پاس قدرت اور ضرورت ہی نہیں۔ ہاللیلویا۔ تو جو قبروں کے اندر کہیں نہ پیرا فقیران دے کول بڑے جانے دے شکین کدے کول؟
पीरा ते फकीरा बड़ी करनी वाला ही पाई हैं बड़ी कोई माई दा लाल जिद्दा मर्जी कोई पीर कहता ना मैं पीर आ माई दा लाल इत्थे सामने आ जाए किसी च कोई जरूरत है तो यीशु दे बंदे नु आके तो थल्ले ला देवे अपनी मर्जी ना ते मान जावांगे दी वाकई पीरी है। जिथे रब होवे उथे अपने लोगों को सबब बनांदा है, अपनी कुदरत को जाहिर करके अपना जलाल जाहिर कर देता है। जिस तरह के उस मुल्क के अंदर जेड़े लोगों ने मूरत को सजदा किया वही लोग ने जेड़े जिंदा खुदा को सजदा करते। हालेलुया। पीर ते फकीर उन्हां दे एडे एडे भार लम्मियां लम्मियां लट्टां ते लम्मे लम्मे बाल। एक गीत गाया है तालब नसरानी ने उन्हें दी बाबा मरम्मत लाई है लेकिन जेड़ा अपना सिर नहीं धो सकता तेनू शिफा किवें दे सकदा। ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕੜਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇੰਨੇ ਜੁੜੇ ਨੇ ਦਿਲ ਕਰੇ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਏ ਉਹਦੀ ਉਂਝ ਹੀ ਇੰਨੀ ਕਿ ਸਪੈਲ ਨਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ठीक हो नहीं होना समझ आ रही मेरी बात की। मैं से लोगों को बहुत सारे लोग हैं ऐसे ये साई लोग ये फकीर है जेड़ा सब तो गंदा बंदा होंदा उन्होंने फकीर कहते हैं। फकीर नूं लोग समझते नहीं फकीर है की है। फकीर सादा लफ्जों में जो इस्तेमाल किया गया है वो फकीर उसको समझते हैं जिसका रिलेशन खुदा के साथ होता है। तो जरा सब तो गंदा बंदा होंदा उन्होंने फकीर कह देते हैं उन्हें पता भी ना हो कि रब कौन है। फकीर वो होता है जिसका रिलेशन खुदा के साथ है। ये बंदा सीधा जाए सादा जाए सीधियां गल्लां करदा है ये खुदा दे नाल चलदा है। तो आज की हम अपने खुदा की इबादत नहीं करते, अपने खुदा की पहचान नहीं करते कि हमारा खुदा क्या चाहता है। हमारा खुदा क्या चाहता है? हमें बहाल करना चाहता है। क्या करना चाहता है? बहाल बीमारी दूर करना चाहता है, आजाद करना चाहता है। लेकिन कहता है किसी गैर मबूद की इबादत। ज़बूर 16 को जब पढ़ते हैं उसकी 4थी आयत के अंदर लिखा है गैर मबूदों के पीछे दौड़ने वालों का काम क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। लेकिन आज हमने पहचान करनी है कि शैतान की इबादत करनी है या कि खुदा की। तुम फैसला कर लो कि तुम किसकी परस्तिश करोगे, यहोवा की जो बचाता है या शैतान की जो मिटाता है। किसकी परस्तिश करनी चाहिए? किसकी करनी चाहिए? किसकी? गैर मबूदों के पास जाना चाहिए, पीरा फकीरां दे कोल, चिट्टे चोगे वाले दे कोल जड़ा पिया कहंदा चराग बालो देसी घ्यो मंगाओ खाण नूं तैनूं लभे ते भावें ना लभे पर मेरे दीवे तुसीं देसी घ्यो नहीं बालने। ऐसे खुदाओं के पास हमने नहीं जाना बल्कि हमने जिंदा खुदा के पास जाना है। हालेलुया हालेलुया। किसकी इबादत करनी है? किसकी? तुम अपने खुदा की इबादत करना था वो तुम्हारे रोटी और पानी पर बरकत देगा और तुम्हारे बीच में से बीमारियों को दूर कर देगा और तेरी उम्र को पूरा करेगा, दराज करेगा। ना तेरे कोई आवाज रहेगी ना कोई तेरे सकात होगा बल्कि वो तेरी उम्र को पूरा करेगा। हालेलुया। तेरी उम्र को क्या करेगा? ते किसी होर दे कोल इख्तियार कोई नहीं है। किसी होर दे कोल इख्तियार ए किदे कोल है? किदे कोल है? लोग जितने मर्जी दावे करें, जो कुछ मर्जी करें, कलाम के अंदर लिखा है यीशु ने फरमाया
ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے؟ کسی انسان کے پاس ہے؟ کیوں جی کسی دے کول ہے؟ کوئی گناہ معاف کر سکتا ہے؟ کسی دے کول ضرورت ہے؟ لیکن ابن آدم نے فرمایا کہ زمین پر گناہ معاف کرنے کا مجھے اختیار دیا گیا ہے، آسمان اور زمین کا کل اختیار میرے پاس ہے۔ چاہو تو مردوں کو قبروں سے بنا لو، چاہو تو لنگڑوں کو چلاؤ، چاہو تو اندھوں کو بنائے دوں، چاہو تو بہرے سنے، چاہے تو لنگڑے چلے۔ یہ قدرت خدا کا میرے پاس ہے، کیونکہ آسمان اور زمین کا پوری کائنات کا اختیار کس کے پاس ہے؟ سواد نہیں آیا، میں کوئی سواد نہیں آیا، ساری محنت جدے پانی پھیر چھڑیا۔ میں سنیا سی بھائی دی کلیسیا انی چست ہے کہ کمال کر دے دی ہے، تے میرے کنا تک بھی نہیں آواز پئی آندی۔ کس کے پاس ہے؟ یسوع مسیح کے پاس ہے، جو فرماتا ہے میں اصل سے ہوں، کیونکہ میں اول آخر ابتدا انتہا میں ہوں، قیامت اور زندگی میں ہوں، زندگی اور موت کا اختیار میرے پاس ہے، اور مردوں اور زندوں کا انصاف کرنے کے لیے اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ کسی اور کے سامنے نہیں جانا، بلکہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، بلکہ میں ہوں جس کی تم نے کیا کرنی ہے؟ عبادت کرنی ہے۔ ہاللیلویہ، کسی اور کی نہیں، بلکہ کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ یسوع مسیح کے لیے۔ مجبور کر کے نہ مجواؤ، تالیاں مجبور کرن دی لوڑ نہیں، بس جان چھاڑ دے لگے نہ دی کہ ہمیں اس چیز پر کیا کرنا چاہیے؟ غور کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ غور کرنا چاہیے کہ خدا کا کلام کیا کہتا ہے۔ خدا دا کلام کی کہندا ہے کہ اسی اپنے خدا دی پہچان رکھنے ہیں، واقعہ ہی زندہ خدا دی عبادت کرنے ہیں، کسی نو پرکھنا ہے تے ویکھنا ہے، کسی دیاں گلاں تے نہیں۔ میں نے بڑے معجزے کر دیتے، بڑے بڑے معجزے کیتے۔ یسوع نے کی کیا جی انہاں دے مطلب کہ میری تم سے سانو پادریاں تیات بھی کرن دی لوڑ ہے۔ اسی بڑے دعوے کرنے نے، مردہ زندہ ہو گیا، لنگڑا چلنا شروع ہو گیا، ہاللیلویہ پریز لارڈ۔ تو کیتا ہے؟ کنے کیتا ہے؟ کس کی قدرت سے ہوا؟ یسوع دی قدرت نہ ہویا۔ کلام کے اندر لکھا ہے وہ کہے گی کہ میں نے تیرے نام سے بڑے بڑے کام کیے، بدروہوں کو نکالا، لنگڑوں کو چنگا کیا، بیماروں کو شفا دی، بڑے بڑے معجزے کیے، بڑے بڑے کام کیے۔ اور اس نے کہا، سادہ لفظوں نے کہا میں تینوں چاہن بھائی، جاؤ دوڑ جاؤ، میری تم سے کوئی واقفیت نہیں ہے۔ بھائی دھیان بھی کرنا ہے، کی کرنا ہے؟ خدا کیا ہے؟ محبت ہے۔ پرکھنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے محبت کی۔ مجھ سے ایک سوال کیا گیا کہ کون جو ہے بڑا وفاداری کے ساتھ خدا کے ساتھ چلتا ہے؟ میں کہ پتر گل لے کہ واقعی ویکھنا ہے کہ کیڑا وفاداری نہ پہچاندا ہے، تے ایک لین چی لا کے سارے نو دیکھ لے جدے اندر محبت، حلیمی، فروتنی، پریزگاری اور تیار تحمل ہے، جڑا برداشت کردا ہے تے محبت پیار کردا تے حسد اپنے اندروں باہر رکھدا ہے، وہ واقعی خدا دا بندہ ہے، تے خدا دی بیٹی تے خدا دا بیٹا ہے۔ او شخص جن نے کٹ کٹ اپنے اندر حسد تے تفرقہ تے جدائی تے نفرت پریے، او کدی بھی خدا دا بندہ نہیں ہو سکتا، نہ خدا دا بیٹا تے نہ بیٹی ہو سکتی، کیونکہ خدا کی
ਇਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਮਝੋ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਹਸਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਇਹਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਖੁਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਅਸੀਂ ਪਾਦਰੀ ਇੱਥੇ ਖਲੋਨੇ ਨਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਟੁਰਨੇ ਆ, ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਸਦ ਹੁੰਦਾ ਪਾਦਰੀਆਂ ਹਾਂ ਨੇ ਬਸ ਇਹਦੀ ਲੱਤ ਫੜ ਤੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਜ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਾਦਰੀਆਂ ਹमें ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ? ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇੰਜ ਦੇ ही ਹੁੰਦੇ ਨੇ, लेकिन जो खुदा के साथ मोहब्बत करता है वो इंसानों से भी मोहब्बत करता है, क्योंकि इंसान उसकी मखलूक है। इंसान उसकी क्या है? मखलूक है। जो खालिक को जानता है वो उसकी मखलूक की इज्जत और कदर करना भी जानता है। जो खालिक को नहीं जानता मखलूक की कैसे इज्जत और कदर करेगा? क्योंकि वो खालिक है, हम मखलूक हैं, हमें मखलूक की इज्जत और कदर करनी चाहिए। जब खालिक की इज्जत करेंगे तो मखलूक की भी इज्जत करेंगे, जब मखलूक की इज्जत नहीं करेंगे तो खालिक को कैसे जान सकते? हमें अपने खालिक की पहचान करनी है कि मेरा रब है केड़ा। तुसी अपने खुदा की इबादत करनी है, ना किसी और की। हालेलुया हालेलुया। किसकी इबादत करनी है? अपने खुदा की इबादत करनी है, ना किसी और की। अब हम अपने कदमों पे खड़े होते हैं, जरा अपने आप को देखते हैं कि कितने लोग अपने खुदा की इबादत करते हैं। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया।